لاک ڈاؤن کے بیچ مسلم سمودائے کا پاک مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اس دوران مسلم سمودائے راتوں کو عبادت کرتے ہیں، مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے اس بار وہ کس طریقے سے رمضان میں عبادت کریں، اس کو لے کر ای ٹی وی بھارت نے مراد نگر کے مفتی مظہر الحق قاسمی سے کی خاص بات چیت۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ پیغام پہنچا دوں سلام کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام اس کو کہتے ہیں الدین یسرن، کہ ساری آسانیاں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ دین کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے تراویح کا معاملہ اس ماحول میں، اس دور میں جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس میں اپنے ہی گھروں پر تراویح کی جائے گی، اور اس میں یہ شکل بہت آسان ہے کہ گھر کے مثال کے طور پہ 3 ممبر ہیں، 4 ممبر ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے جس کے صرف 2 صورتیں بھی اگر یاد ہیں، علم تری لیلافی یا انا اعطیناک والعصر، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اگر یاد ہیں، اور ہر رکعت میں انہی کو پڑھتے رہیں تو بھی نماز مکمل اور تراویح مکمل ہو جائیں گی۔ اور اگر الگ الگ کرنا چاہیں تو الگ الگ بھی، کسی کے 2 صورتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی تراویح کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ قرآن مجید والا کوئی بچہ جس کے گھر میں ہے وہ اپنے قرآن مجید سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، پیچھے اگر 2 ہیں 3 ہیں تو بھی تراویح میں کوئی حرج نہیں ہے، تراویح کا پورا ثواب مل جائے گا۔ تو دیکھیے، میرا کہنا تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے فائدے کے لیے حکومت نے جو بھی قوانین جاری کیے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے، افطاری کیا چیز ہے؟ افطاری نام ہے اس چیز کا کہ اب تک ہم اللہ کے حکم سے بھوکے تھے، شام کو اللہ نے ہمیں اجازت دے دی، تو افطاری کا کوئی ایسا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ کھجور اپنے گھر میں رکھیں، کھجور کھائیں، پانی پئیں، یہ افطاری ہو گئی۔ بلکہ میں تو اگلی یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات افطاری میں یہ بے احتیاطی کر دیتے ہیں کہ پہلے پھل کھا لیے پھر پانی پی لیا، اس سے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو افطاری کے لیے پھلوں کا کھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس کھجور سے افطاری کرنا یہ ایک افضل اور بہتر ہے۔ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ کھجور 1-2 کھا لیا، پانی پی لیا، یہ افطاری ہو گئی، باقی اپنا کھانا کھا لیں۔ اور جو سحری کا انتظام ہے، میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کا رات ہی میں انتظام کر کے رکھنا چاہیے، تو یہ بہتر ہوگا۔ باہر نہ نکلیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے بغیر ضروری کام کے لیے باہر نہ نکلا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو سحری اور افطار کے ٹائم میں مسلم کو چھوٹ دینی چاہیے؟ دیکھیے، ایک طرف تو ہے چھوٹ اور ایک طرف ہے بیماری سے بچانا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن علاقوں میں اس بیماری کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے عالم سے اس بیماری کو دور کر دے۔ جہاں یہ بیماری آنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں چھوٹ مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی 1-2 بھی اس طرح کا مریض پایا جا رہا ہے تو وہاں اس طرح کی چھوٹ دینا مناسب نہیں ہے۔ رمضان کو لے کر مفتی مظہر الحق قاسمی نے بتایا کہ رمضان کے دوران ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جا کر ہی تراویح کی نماز ادا کریں، آپ گھر میں حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے صورتیں بھی بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بیچ جن چھیتروں میں کرونا پربھاوت مریض نہیں ہیں وہاں پر چھوٹ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کہیں پر ایک بھی کرونا پازیٹیو کیس ہے تو سرکار وہاں پر چھوٹ نہ دے۔ وسیم احمد، ای ٹی وی بھارت، مراد نگر، غازی آباد۔